السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر شیخ محمد سعود اور آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے آج کے پہلے ایپیسوڈ جس کا نام ہے صحت ہے زندگی، اسپانسرڈ بائی دارالادویات اینڈ ایکسکلوسیو پارٹنر ڈاکٹر ولمر شعبے جرمنی۔ ہمارے پروگرام کا نام ہے صحت ہے زندگی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق صحت یعنی کہ ہیلتھ کیا ہے؟ ہیلتھ از اے کمپلیٹ ویل بینگ آف مینٹل، فزیکل اینڈ سوشل کیریکٹرسٹک۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ صرف جسمانی طور پر صحیح ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صحت مند ہیں۔ صحت کی بات اگر کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جسمانی طور پر، آپ سماجی طور پر اور آپ ذہنی طور پر جو ہے وہ ٹھیک ہوں۔ آج ہم اپنے پہلے پروگرام میں بات کی جائے گی ذہنی صحت کے حوالے سے، کیونکہ اکتوبر جو ہے پوری دنیا کے اندر منایا جاتا ہے ایز اے ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے، جو کہ پوری دنیا 10 اکتوبر کو مناتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو سیٹ پہ موجود ہیلتھ ایکسپرٹ اور ان کا نام ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر الہی بخشا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے آئے۔ اچھا سر، جیسا کہ ہمارے آج کے ٹاپک کا نام ہے اسی سے ہم جو ہے وہ آج کے سوالات کا وہ کر لیتے ہیں سٹارٹ۔ آپ یہ بتائیں کہ ذہنی صحت دراصل ہے کیا؟ بہت اچھا سوال ہے سعود صاحب۔ ذہنی صحت بنیادی طور پہ شدید دباؤ اور شدید خطرے کا نام ہے۔ ہم چیزوں کو اپنی زندگی میں نارمل طریقے سے جی رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سی جگہ پہ ہم اپنے احساسات کے حوالے سے شدت پسند ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ ہر وہ احساس یا ہر وہ جذبہ جو شدت اختیار کر جائے اور ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنے، اسے ہم ذہنی صحت کے حوالے سے ایک ایشو سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ یعنی وہ لوگ جو جذبات کے تحت یا خطرات کے تحت کسی بھی ایسے دباؤ میں آ جائیں۔ دوسرا یہ کہ ہم چیزوں کو کس انداز میں دیکھتے ہیں۔ فرض کیجئے عام زبان میں اگر میں بات کروں، میری اگر کوئی چیز گم ہو جاتی ہے اور میں اس پہ فکر مند نہیں ہوتا تو کوئی سی بات نہیں ہوتی، مجھ پہ کوئی دباؤ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس میں فکر مند ہونا شروع ہو جاتا ہوں، وہ چیز مجھے مل نہیں جاتی میری فکر سے، لیکن میرا ذہن دباؤ میں آ جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے ذہنی دباؤ کی۔ اس کو ہم مختلف جگہوں پر جب اپلائی کر کے یا اس کا اطلاق کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سی جگہ پہ بہت ساری چیزیں واضح طور پہ نظر آتی ہیں کہ کہاں کہاں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب یہ ذہنی دباؤ خود اپنی ذات کے اندر، اپنے گھر میں، اپنے سماج میں، اپنی کاروباری جگہ یا دفتری جگہوں پر، ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان تمام ایسے عوامل جو ہمارے لیے ذہنی دباؤ کا باعث بن سکتے ہیں، ان سے کس حد تک نبر آزما اور کتنے آسانی سے یا سہولت سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ یہ ہم ایک طرح سے ذہنی صحت کے بارے میں۔ ٹھیک ہے سر، بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے بتایا کہ ذہنی صحت دراصل ہے کیا۔ اچھا، اگر ہم رپورٹس کو دیکھیں تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے کہ یہ ذہنی صحت میں بہت زیادہ دنیا کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم حالیہ صورتحال دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کووڈ-19 کے بعد کیا ذہنی دباؤ میں اضافہ ہوا ہے؟ کووڈ-19 بالکل اس وقت کا بہت ہی ہاٹ ایشو ہے، اور اس حوالے سے آپ نے ذہنی صحت پر جو سوال کیا ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھیں، وبائی تکالیف یا وبائی امراض بہر صورت ذہنی دباؤ پیدا کرتے ہیں، ذہنی تناؤ پیدا کرتے ہیں، شاید وہ کسی دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو۔ پاکستان میں ہے، اب یہ پوری دنیا میں پھیلنے والی ایسی بیماری تھی کہ جس کے لیے مختلف قسم کی انفارمیشن
ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن موجود تھی. بالکل ایسی. اور حتیٰ کہ اس کے جو ماہرین تھے وہ بھی چونکہ ان مراحل سے گزرے ہوئے نہیں تھے، اس لیے وہ بھی صحیح طور پر سیٹسفائی نہیں کر پائے. اور پھر کہیں کہیں حکومتی اقدامات بہت شدت پسندانہ طور پہ رہے، تو اس وجہ سے لوگ مختلف انداز میں دباؤ میں آئے. ایک تو خود بیماری کا خوف، دوسرا اس بیماری سے کے تعلق سے کیے جانے والے سرکاری اور جو صحت کے اداروں کے جو اقدامات تھے، اس کی وجہ سے معاشی، سماجی اور جو افرادی یعنی اپنی خود ذاتی جو ہے ان کی زندگی متاثر ہوئی ہے. اس کی وجہ سے خاصے دباؤ میں رہے ہیں. نمبر 1، اگر ہم فرض کیجئے کہ ایک ایشو کو اٹھا کے دیکھتے ہیں وبائی مرض کے حوالے سے، آئسولیشن یا گھر پہ رہنا. بالکل لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، گھر پہ رہنا ہے. آپ کے پاس اگر کوئی مصروفیت کا ذریعہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اب بے مصرف ہو کر کچھ نہ کچھ سوچیں گے. بالکل. اور وہ کیا چیز سوچیں گے؟ یقیناً اس میں بہت سارے ایسے پہلو آئیں گے جس پہ آپ کے ذہن پر دباؤ پڑے گا. بالکل. اگر فرض کیجئے آپ گھر کے رینوویشن کے حوالے سے پہلے سے پروگرام بنائے ہوئے بیٹھے تھے اور وہ ساری رینوویشن بیس ہی آپ کی آمدنی سے کر رہی تھی، تو آپ یقیناً سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اب میں کیسے کروں گا. زندگی کے بہت سارے لازمی ایسے خرچے ہیں جو کہ اسے پورے کرنے ہوتے ہیں. سوچنا شروع کرتے ہیں تو آپ پھنس جاتے ہیں. بالکل. جذبات آپ کے پھنس جاتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے آپ کہیں جھاڑیوں میں سے گزر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کا دامن اٹک جاتا ہے، اسی طرح ہمارا ذہن بھی اٹک جاتا ہے. بالکل. اور جب ذہن اٹک جائے تو اس صورت میں ہم یقیناً اس کو چھڑانے کے لیے جو بھی کوشش کرتے ہیں اس میں اپنا نقصان ضرور کرتے ہیں، تو ہماری صحت متاثر ہونے لگتی ہے. اس حالت میں یعنی ہم یہ مجموعی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ وبا کسی بھی قسم کی ہو، وہ ذہنی کوفت اور ہماری ذہنی صحت کو متاثر کرتی ہے. اس سے نبر آزما ہونے کے لیے ایک جنرل فارمولہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو پرکھنے کی کوشش کریں اور اس کا میگنیٹیوڈ یا اس کا جو صحیح جائزہ ہے وہ لینے کی کوشش کریں. بالکل. کہ کس حد تک جو ہے یہ بیماری ہمیں متاثر کر سکتی ہے، اس کے بچنے کے لیے آسان ترین راستے کون سے ہیں. بالکل. اور اسی طرح دوسرے اور چیزیں جو کہ ہم دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں، اس طرح سے ہم اس کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. لیکن اس میں بنیادی بات یہ ہوگی کہ ہم پہلے جائزہ لیں کہ اس بیماری یا اس وبا کا ویٹیج کتنا ہے، اور اس ویٹیج کی بنیاد پر ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں. اس میں جس حد تک بھی بدلاؤ لا سکتے ہیں لائیں اور اس سے بچیں. بالکل سے بتایا. اچھا، یہاں میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی لیک آف اویئرنیس بھی ہے کہ وہ صحیح ہیلتھ ایکسپرٹ کے پاس جا کے اویئرنیس نہیں لے پاتے. آج کل دور چونکہ انٹرنیٹ کا ہے تو الٹی سیدھی معلومات ان تک جو ہے وہ پہنچ جاتی اور ان کا جو ہے ذہنی صحت متاثر ہو جاتی. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ عالمی سطح پر ذہنی صحت کی کیا اہمیت ہے؟ عالمی سطح پر جہاں کہیں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں، جیسے عالمی اعداد و شمار ہمیں بتاتے ہیں کہ ہر سال عالمی سطح پر اعداد و شمار میں اضافہ ہوتا ہے ذہنی صحت کے متاثرین کا. پاکستان میں بھی اگر ہم دیکھیں تو محتاط اندازے کے مطابق 20% افراد جن کی عمریں 30 سال سے لے کے 40 سال کی عمر کے ہیں، اور اب تو خیر اور دوسری عمریں کے جو سیگمنٹ ہے وہ بھی شامل ہو گئے ہیں، یہ لوگ ذہنی صحت سے متاثر ہوتے ہیں یا ذہنی صحت کے حوالے سے متاثر ہوتے ہیں. اور دوسری یہ کہ چونکہ اس میں اضافہ مسلسل ہو رہا ہے اور اس کے عوامل بھی بڑھ رہے ہیں، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ اس کے لیے اسپیشل اقدامات کیے جائیں، ورنہ ذہنی صحت کے امراض کے حوالے سے یا ذہنی امراض کے حوالے سے ہم بحران کا شکار ہو سکتے ہیں. اب اس کے میں اگر ہم دیکھیں کہ ہماری جو پاکستان ہے، ملک عزیز جو ہے، وہ تقریباً میرے اندازے کے مطابق 2% بجٹ کا حصہ ذہنی صحت کے امراض پر خرچ کرتے ہیں. بالکل. اچھا، ذہنی صحت کے امراض کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ 2% حصہ جب بجٹ کی ہم بات کر رہے ہیں تو ان لوگوں پہ خرچ ہو رہا ہے جو باقاعدہ کسی ہاسپٹل میں جا کے علاج کروا رہے ہیں. بالکل.
اس قسم کی کوئی ایسی ہمارے پاس پالیسی موجود نہیں ہے، یا کم از کم میری نظر سے نہیں گزری کہ اس میں نیشنل لیول پر کوئی کونسلنگ ہوتی ہو۔ بالکل۔ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کو روکنے کے لیے، مختلف قسم کے ٹیبوز یا توہمات سے روکنے کے لیے جتنی ہم ترغیبی جو ہے کوششیں کرتے ہیں، اتنی ہی غیر ترغیبی کوششیں دوسری طرف سے نظر آ جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک کمپٹیشن آف کرائم جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، یا کرمنل ٹیکنیکس جو ہیں وہ سوبر ٹیکنیک کے مقابلے میں برابر چل رہی ہوتی ہیں۔ بالکل۔ تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خود سے مطالعہ کریں، سارٹنگ کریں کہ کون سی چیز ہمیں ایتھینٹک معلوم ہو رہی ہے اور کون سی نہیں، اور اس کے مطابق ہم اپنی ذہنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات جو ہے، کیا ذہنی صحت کا اثر جو ہے وہ جسم کے باقی حصوں پر بھی ہوتا ہے؟ اور اگر ہماری ذہنی صحت جو ہے خراب ہو جائے تو کیا جسم کے باقی حصوں پہ بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں، ذہنی صحت اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے پورے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے، بالکل، تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ اور ذہن ہی تو ہے کہ جو سب سے پہلے درد کو محسوس کرتا ہے۔ بے شک۔ کہا جاتا ہے کہ قدرت کی طرف سے جو ارلیسٹ سائن ہے، یعنی پہلا ترین یا اول ترین جو سائن ہوتا ہے، اشارہ ہوتا ہے، وہ درد ہوتا ہے، اور وہ درد ہی ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم کسی غیر معمولی کیفیت میں گزر رہے ہیں یا گزرنے والے ہیں۔ ذہنی صحت جہاں ہمیں ذہنی طور پر دباؤ میں لاتی ہے یا ہمیں ذہنی تناؤ کا شکار کرتی ہے، وہیں پر ہمارے ہاضمے کے نظام، ہمارے جگر کے استحالے کے نظام، گردوں کے نظام اور مختلف قسم کے نظاموں پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ بالکل۔ بھوک کا اڑ جانا یا بھوک زیادہ لگنا، ایسی چیزوں کی طرف رغبت ہونا کہ جن کو ہم منشیات کے زمرے میں لے کے آتے ہیں یا نہیں لاتے، لیکن وہ سوشل اسٹگما کے طور پہ موجود ہیں، جیسے سگریٹ نوشی ہو جانا، ہوکے کا استعمال کرنا، یا اس قسم کی اور بہت ساری عادات ہیں۔ اگر میں نام لوں کہ بہت سی کھانے پینے کی چیزوں میں بھی، جیسے تمباکو کا، چھالیا کا، ان چیزوں کا استعمال ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو الرٹ رکھنا چاہتے ہیں یا اس سچویشن سے فرار چاہتے ہیں۔ بالکل۔ اس فرار کے لیے ہم جب ایک طرف سے دوسری طرف جاتے ہیں تو ایک طرف تو ذہنی امراض یا ذہنی تناؤ ہمارے جسم کے لیے پہلے ہی خطرناک تھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اور خطرناک چیزیں بھی اپنے جسم میں داخل کر دی، تو اس سے دوہرا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم کسی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو بذات خود ایک اور ذہنی دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ بالکل۔ تو اس طرح سے ایک سیریل جو ہے وہ تناؤ کی صورت بن جاتی ہے، جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح سے میں کہوں گا کہ یہ ذہن جو ہے وہ ہمارے پورے جسم کا مالک و مختار بھی ہے اور تحفظ کی ضمانت بھی دیتا ہے، اور یقیناً ذہنی صحت اچھی ہوگی تو ہماری عام صحت بھی اچھی ہوگی۔ بالکل سے بتایا۔ اور آج کل ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ اسٹمک کے کیسز میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، تو ہمیں یہ بات بھی آج سمجھ آئی کہ اس کا بیسک جو وجہ ہے وہ ذہنی صحت کا نہ ہونا ہے۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ ذہنی صحت کی خرابی کے کیا کیا اسباب ہیں؟ ذہنی صحت بنیادی طور پر ہماری پہلی سوچ، اور سوچ میں ہمارا سوچنے کا انداز۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اگر ایک تو وہ ہے کہ گھر کے اندر لڑائی جھگڑا اگر ہے تو وہ چیزیں بھی ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ چلیں، لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، ہر جگہ پہ نہیں ایسا ہوتا، سب جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن ہم جب معاشرے میں نکلتے ہیں تو معاشرے میں ایک کمپٹیشن ہے چیزوں کا، کسی کے پاس کچھ ہے اور کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے کا جو عدم توازن ہے، یہ ہمیں ایک خاص قسم کی کیفیت سے گزارتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس کیوں نہیں۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ چیز میرے پاس ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ نہیں سوچتے ہم، ایکسپیکٹیشن کو بڑھا دیا بہت زیادہ۔ بالکل۔ توقعات جب ہماری بڑھ جاتی ہیں تو اس صورت میں ہماری ذہن بھی ہمیں متاثر کرنے لگتا ہے،
اور ہم آہستہ آہستہ ایک خاص قسم کے دباؤ سے گزرتے ہیں، اور یقیناً یہ اسباب جو ہیں وہ کم نہیں ہیں۔ اب ہم نے نٹ شیل کے اندر ہیو اور ہیو ناٹ کی بات کی ہے، لیکن اس کا اطلاق اگر کریں گے تو جزیات میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ اس میں تعلیم کے لیے سہولتوں کا فقدان بھی ہے۔ میں اگر حیدرآباد میں رہتا ہوں تو حیدرآباد میں تعلیمی سہولیتیں جتنی بھی ہیں، میں خود سوچنا شروع کر دیتا ہوں کہ اگر میں کراچی میں رہ رہا ہوتا تو تعلیم کی سہولیات میں یہ چیزیں مجھے زیادہ اضافی طور پہ دستیاب ہوتی جو کہ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح میں اگر چھوٹے علاقے میں رہ رہا ہوں تو مجھے حیدرآباد والی سہولتیں بھی دستیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ تو تعلیم کے حوالے سے۔ اسی طرح سماجی روابط کے حوالے سے بڑے شہروں کے روابط جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ مغلوب کر سکتے ہیں یا ہمیں غمزدہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ ہماری ذہنی صحت کو متاثر کرنے کے لیے ہمارے اندر اس قسم کے جذبات یا اس قسم کے احساسات ابھار سکتی ہیں جو دباؤ کی صورت میں ہم پر جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح بتایا آپ نے سر۔ ناظرین، باتوں کا سلسلہ یوں جاری رہے گا۔ آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ پکڑ کر چلنا سکھایا، ہماری ہر تکلیف کو اپنا بنایا، ہمارے لیے خواب سجائے، ہمیں اس قابل بنایا۔ ہمارے والدین اپنے والدین کی قدر کریں اور ان کے ساتھ وقت گزاریں، احساس کریں کہیں دیر نہ ہو جائے۔ ہومیوپیتھک اور بایو کیمک دوا سازی میں عالمی قائد ڈاکٹر ولمار شوابے، جرمنی۔ ناظرین، ویلکم بیک ہمارے پروگرام میں جس کا نام ہے صحت ہے زندگی، اسپانسرڈ بائی دارالادویات، ایکسکلوسیو پارٹنر ڈاکٹر ولمار شوابے، جرمنی۔ تو آئے ناظرین، ہم شروع کرتے ہیں اپنے سوالات کا سلسلہ۔ اچھا سر، ایک اور سوال جو ہے وہ میرا یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جو یہ کھانے پینے کی اجزاء ہیں، کیا ان کے انٹیک سے، ان کو کھانے پینے سے ہم اپنی ذہنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا۔ میں تھوڑا سا وقت لوں گا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں غذا، جب ہم غذا کا نام لیتے ہیں تو ہم 5 چیزوں کا نام لے رہے ہوتے ہیں: کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، فیٹ، منرلز اور وائٹامنز۔ یہ 5 چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ چھٹی چیز جو ہے وہ پانی، ٹھیک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک رفیجز کی صورت بھی ہوتی ہے۔ رفیجز وہ جو فائبر کی صورت میں ہم لیتے ہیں، یعنی اس غذا کو پرٹیکولر جگہ پہ پہنچانے کے لیے فائبر پارٹ پلے کرتے ہیں۔ لیکن یہ 3 چیزوں میں ایک خاصا وقت درکار ہے ان کو بیان کرنے میں۔ ہم صرف منرلز کی بات کر لیتے ہیں کہ وہ چیزیں جو منرلز جو کہ ہمارے جسم میں غذا کی صورت میں ہم تک پہنچتی ہیں، ان میں بہت سارے ایسے عناصر ہیں، اس میں پوٹیشیم ہے، میگنیشیم ہے، سلیکا ہے اور دیگر چیزیں۔ اس طرح کے بہت سے کیمیاوی اجزاء ہیں جو کہ ہمارے جسم تک بہت مائکرو لیول پہ پہنچتے ہیں۔ اچھا، وہ مائکرو لیول پہ اس لیے پہنچتے ہیں کہ ہم غذا جب کھاتے ہیں تو اس کے اندر پائے جاتے ہی مائکرو لیول پر ہیں۔ مثلا ہم نے سیب کھایا تو سیب کے اندر جو فولاد ہے یا جو فیرس ہے یا آئرن ہے، وہ اس کی مقدار یقیناً کوئی پورا کا پورا سیب تو فولاد سے بنا ہوا نہیں ہے، بالکل ایسے اس میں پایا جانے والا فولاد معمولی مقدار کا۔ اسی طرح اس کے اندر جو میگنیشیم پایا جاتا ہے، اس کے اندر جو کچھ اور اجزاء ہیں، پوٹیشیم ہے، سلفر ہے، جو بھی اجزاء ہماری غذا کے ذریعے جائیں گے وہ مائکرو لیول پہ جاتے ہیں۔
جب کبھی بھی ہم غذا کے اندر کوتاہی کرنے لگتے ہیں یا ان اجزاء کی کمی ہونے لگتی ہے کسی بھی وجہ سے، دو وجوہات ہے، یا تو ہمیں کھانے کو نہ ملے یا پھر کھایا ہوا ہمارے جسم کو نہ لگے، بالکل، یعنی جذب نہ ہو. تو دونوں صورتوں کے اندر اگر ان میں کچھ کمی ہونے لگتی ہے تو ہمیں بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب وہ تکالیف کیا ہو سکتی ہیں؟ یہ بڑے عجیب و غریب چیز ہے کہ ہم کبھی کبھار بڑے موڈی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں اور ایک دم سے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. کبھی کبھار لوگوں سے ملنا اچھا لگتا ہے، ہاں کبھی کبھار لوگ ہمیں برے لگتے ہیں، بالکل بالکل. کبھی بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے ایک دم سے غصہ آنے لگتا غصہ ہے بالکل اور aggression ہو ڈانٹ جاتا ہے. دیتے ہیں، ایگریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. کبھی ہم اپنے رشتہ داروں کو ہمارے لیے ایک نعمت سمجھتے ہیں اور کبھی زحمت سمجھنے زحمت، لگتے بالکل. ہیں. اس طرح سے زندگی کے اندر بہت سارے ایسے پہلو ہیں کہ جن کو کہ ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں. اگر ہم جدید طریقہ علاج کے اندر دیکھتے ہیں تو ان سارے جذبات کو ایز اٹ از کہیں پر بھی کور نہیں کیا گیا، بالکل. لیکن ایک ایسا طریقہ علاج بھی ہے کہ جہاں پر ہم دواؤں کے جب انڈیکیشن یا دواؤں کی علامات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان سب چیزوں کا تصور موجود ہے. اب اس میں پوٹیشیم ہے، اس میں سلیکا ہے، اس میں میگنیشیم ہے، اس میں سلفر ہے، اس میں کلورائڈس ہیں، یہ سب چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. عمومی طور پر اس کو ایک خاص سسٹم کا نام دیا جاتا ہے، بائیو کیمک سسٹم آف میڈیسن کہا جاتا ہے. بالکل. اور اس کی جو ہے وہ 12 سالٹ وہی سالٹ ہیں جو کہ ہمارے جسم کے اندر پائے جاتے ہیں، موجود ہیں. لیکن اس جو بڑی مقدار ہے اس کو انہوں نے بالکل پارٹیکلز میں یعنی ویری تھن پارٹیکلز کے اندر تقسیم کر دیا ہے، صحیح ہے، تاکہ وہ ہمارے جسم کا حصہ بننے میں آسانی ہو. جب وہ ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہے تو اب یہ ماہر معالج کا کام ہے کہ وہ کس وقت کون سی چیز فراہم کرے جس سے کہ آپ کی وہ احساسات جو خاص طور پہ جیسے میں نے کہا کہ کبھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی جی چاہتا ہے، کبھی ہم خوش ہو جاتے ہیں، کبھی غم زدہ ہو جاتے ہیں، ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان اجزاء کو آپ کو جسم کا حصہ بنائے تاکہ آپ کی صحت بحال ہو جائے. اور خاص طور پہ صحت بھی ذہنی صحت بحال ہوتی ہے تو پورے جسم کی صحت بھی بحال ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے سر، بہت اچھے انداز میں آپ نے سارے سوالات کے آنسر دیے. ایک اور سوال سر آپ سے میرا یہ تھا کہ جب ذہنی صحت کی بات کی جاتی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ صرف جو بڑے لوگ ہیں، مطلب جو 30 یا 40 سال سے ابو ہیں، صرف انہی کی ذہنی صحت جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. تو کیا جو چھوٹے بچے ہیں ان کی ذہنی صحت بھی متاثر ہوتی ہے؟ بہت ہی مناسب اور عملی قسم کا سوال ہے، اور میں ایک کہنے میں عار نہیں محسوس کروں گا کہ چھوٹے بچے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں. بالکل. اور جو جتنا زیادہ حساس ہوگا اتنا ہی ذہنی دباؤ میں جلدی آئے گا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے وہ اپنے ماں کے گود میں کسی اور بچے کو بھی دیکھتا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے. اس کے پاس احتجاج کا واحد راستہ اس کو رونا ہے. اسے کوئی ٹچ بھی کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایسا سمجھتا ہے کہ جیسے اس کے حق پہ ڈاکہ پڑ گیا. بالکل. تو یہ جو اپنائیت کا احساس اور پھر اس کے بعد ایک جذبہ ایسا ہے کہ جس میں کسی کو اپنا لینا، مکمل طور پہ اپنا لینا اور اس میں کسی کو شیئر نہ کرنا، یہ بذات خود ایک ایسا عمل ہے کہ جو ذہنی طور پر کوفت کا سبب بن سکتا ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں کوفت کی تو کوفت کا مطلب ہے کہ ہر وہ بچہ، چاہے وہ کھانے پینے کے حوالے سے ہو، گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ بیہیویئر کے حوالے سے ہو، بالکل، اسکول میں اچھے نمبر نہ آنے یا ٹیچر کی کم توجہ کے حوالے سے ہو، اور بعد میں اس ایگزام کے مارکس کے حوالے سے ہو یا کپڑوں کے حوالے سے ہو، کسی تقریب میں جو ہے وہ توجہ نہ پانے کے حوالے سے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ بچے تو بڑوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. بالکل. لیکن چونکہ ان کے پاس کمیونیکیٹ کرنے کا اتنا جو ہے وہ آسرا نہیں ہوتا یا اتنی جو صورت نہیں ہوتی، تو اس صورت میں وہ چیزیں ہم اگنور کر دیتے ہیں.
زیادہ سے زیادہ بچے کو بہلا کر پھسلا کر ہم سمجھتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہو گیا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بچوں کے اس ذہنی تناؤ کا اثر ان کی شخصیت پر بالکل پوری زندگی طاری رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ، جب بڑے لوگ یا سیلیبریٹیز جب انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں تو اپنے بچپن کا ذکر، اپنی اس دور کا ذکر کرتے ہیں اور اپنی قسم پرسی کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ بتاتے بھی ہیں کہ اس قسم پرسی نے ان کو مجبور کیا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. بالکل. تو آپ دیکھیں کہ وہ چیز کیوں مجبور ہوئے. اگر ذہنی طور پہ متاثر نہ ہوتے تو وہ مجبور نہ ہوتے. اسی طرح یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوئے، وہ لوگ جو کہ ذہنی دباؤ کے تحت ناکام ہو جاتے ہیں، کسی نشے کی علت میں پڑ جاتے ہیں، کسی جو ہے وہ برائی یا جرائم کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں ممکن نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ لائم لائٹ میں آ سکیں یا آ کر اپنی کہانی سنا سکیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ تو خاموشی سے ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں. اچھا، اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کا بھی بہت بڑا جو ہے وہ حصہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو جو ہے وہ اسپیس نہیں دیتے کہ وہ اپنی بات کا اظہار کر سکے اور بتا سکے کہ امی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے یا مجھے جو ہے وہ ہلکی پھلکی اداسی ہو رہی ہے. دوسری میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایکسپیکٹیشن والدین میں بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے بچوں کے حوالے سے کہ تمہیں اتنے نمبر لے کے آنے ہیں، اور جب وہ لے کر نہیں آ پاتا تو پھر ظاہر اس کی ذہنی صحت پہ اس کا اثر ہوتا ہے. دیکھیں، بہت ہی مناسب قسم کی بات آپ نے کہی ہے کہ والدین کا رویہ بلا شبہ بچوں پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے. بالکل. والدین کی توقعات بچے کے حوالے سے ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کلاس میں نمبر 1 رہے. ایک کلاس میں 50 بچے ہیں یا 25 بچے ہیں، سب کے سب نمبر 1 کیسے رہ سکتے ہیں؟ اور سب کے سب کو نمبر 1 ہونے کے بعد حاصل کچھ نہیں ہوگا، وہ برابر ہو جائیں گے سب کے سب. تو اب یہ کہ اس قسم کی فیکلٹیز تو اونچ نیچ کی فیکلٹیز تو ہر بچے کے اندر موجود ہوتی ہے. ہر بچے کی اپنا ایک ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے، کسی کا میتھمیٹکس میں، کسی کا کسی اور سبجیکٹ میں، کسی کا سوچنے کے حوالے سے، تو وہ مختلف ہو سکتے ہیں اور وہ یقیناً اثر انداز ہوتے ہیں. اسی طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں اگر والدین جنرلائز کرتے ہیں بچوں کو کہ وہ اپنے بچے سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کا سب سے بہت ہی پڑھا لکھا اور سب سے ٹاپ کلاس جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ثابت ہو، تو ایسا ممکن نہیں ہے. ہر بچے کی اپنی اپنی فیکلٹیز کے مطابق ہوں گے. اور اگر جب ہم دباؤ کا شکار کرتے ہیں بچوں کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ کو اتنے مارکس لانے ہی لانے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم ان پہ یہ مسلط کر رہے ہیں کہ وہ ذہنی دباؤ میں آ جائیں. بالکل. اور یقیناً اس دباؤ کا نتیجہ کسی نہ کسی بیماری کی صورت میں اولین جو سمٹم نمودار ہو سکتا ہے وہ ہے بھوک کی کمی. جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت وہ ہو چکی ہے، عام ہو چکی ہے. دوسری جو چیزیں جو سامنے آتی ہیں وہ ان کا مزاج. بالکل. تیسری جو چیز آتی ہے کہ وہ وقتی طور پہ مطالعہ تو کر لیتے ہیں لیکن اس کا لیسن یا اس سے سیکھنی یا اس سے لرننگ نہیں کر پاتے. اور یقیناً جب لرننگ نہیں کر پاتے تو پھر وہ بات بھی آگے نہیں آتی. بالکل ایسے ہے. وہ بات نہیں بن پاتی. تو یہ چیزیں بچوں میں دیکھی گئی ہیں کہ والدین کا بڑا رول ہوتا ہے، اور صرف والدین پر ہی موقوف نہیں ہے، معاشرے کے ہر فرد پر لازم ہوتا ہے کہ بچوں کی صحت کے حوالے سے ان کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہر بچہ اپنے آپ میں ایک مکمل شخصیت ہوتا ہے. بے شک. وہ چاہے پڑوس کا بچہ ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اسپیس اسے ملے، چاہے پڑوسی کی حیثیت میں ملے لیکن اسپیس ملنی چاہیے. سڑک پر چلنے، کسی ادارے کے اندر جانے، کہیں اپنے والدین کے پاس جانے پر اسے اگنور نہ کیا جائے بلکہ اس کو جو ہے وہ اہمیت دے کر اس کو اپنے ساتھ شامل کیے جائے اور اس سے بھی کچھ باتیں کی جائیں تاکہ اسے اپنی موجودگی کا احساس ہو کہ وہ خود بھی موجود ہے اور اپنی موجودگی کو دوسروں کو بھی احساس ہے. دوسروں کو بتا رہا. آپ نے بہت اہم بات بتائی کہ یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہم انسان کو اہمیت دینا چھوڑ دی ہے.
کہ بہت امپورٹنٹ بات بتایا آپ نے کہ ہر انسان اہم ہے اور اس کی وہی اہمیت ہے چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو. بالکل. اور ایک اور بات آپ نے بڑی اہم بتائی کہ بچے میں احساسات جو ہیں بڑوں سے کئی زیادہ ہیں, تو ہمیں اس بات کا دھیان رکھیں. ہم اکثر بہت ساری باتیں بول دیتے ہیں اور ہم بولتے ہیں یار یہ چھوٹا بچہ ہے, اس کو تو ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے. حالانکہ سائنٹیفکلی بہت ساری باتیں پروو ہو چکی ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں بھی جو ہے وہ سن رہا ہے اور وہ ساری باتیں اس کے انکانشیس مائنڈ میں جا رہی ہیں. تو میں تو اکثر والدین کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپس میں کچھ بات کرنی ہے تو وہ بچوں کے سامنے نہ ہو, تاکہ بچوں کی ذہنی صحت پہ اس کا اثر نہ ہو. اچھا, ایک اور بات آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہمارے معاشرے کی خواتین جو ہیں وہ کوئی انفرادیت رکھتی ہیں ذہنی صحت کے حوالے سے؟ ذہنی صحت کے حوالے سے خواتین سے زیادہ متاثر ہونے والا شاید کوئی اور جینڈر ہے ہی جینڈر نہیں. نہ ہو. بالکل. وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں. وہ نہ صرف اپنے گھر میں متاثر ہوتی ہیں, اپنی شخصیت کے حوالے سے متاثر ہوتی ہیں, بلکہ وہ سماجی اعتبار سے بھی کم مائیگی کا شکار ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کہیں پر سماجی قدریں لاگو ہو جاتی ہیں, کہیں پر اقتصادی معاملات لاگو ہو جاتے ہیں. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. ہم اپنی گفتگو کو محدود کرتے ہوئے یہی کہیں گے کہ خواتین کو خاص طور پر اہمیت دینی چاہیے. بالکل. اور ان کو یہ احساس نہیں ہونے دینا چاہیے کہ وہ معاشرے کا غیر معطل حصہ ہیں. بالکل. یا کم کارآمد حصہ ہیں, بلکہ وہ ہمارے معاشرے کا مضبوط اور بہترین حصہ ہوتے ہیں. بالکل. کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی ایک محفل میں, جب اس خاتون سے کہا گیا کہ آپ کیا کرتی ہیں, تو کہا میں دنیا کے اہم ترین شعبے سے تعلق رکھتی ہوں. ٹھیک ہے. اسے پوچھا گیا کہ وہ کون سا شعبہ ہے, کہا میں ہاؤس وائف. زبردست, ماشاء اللہ. تو یہ جو ہماری خواتین ہیں یہ جس شعبے سے تعلق رکھتی ہیں ان کی ایک بڑی تعداد خانہ داری میں جو ہے وہ جو انوالو ہوتی ہیں. اور یہ خانہ داری جو ہے, یہ خانہ داری صرف گھر کے کھانے پکانے کی حد تک نہیں ہے, صفائی کی حد تک نہیں ہے, بلکہ ہماری آنے والی نسل کو نرچرنگ کرنے یا ان کی پرورش کرنے کے حوالے سے ہوتی ہے, ان کی تربیت کے حوالے سے ہوتی ہے. تو ایک خاتون کا ذہنی طور پہ صحت مند ہونے کا مطلب ہے کہ ہمارے بچے بھی صحت مند رہیں گے, ہماری آنے والی نسلیں وہ بھی صحت مند ہوں گی اور کارآمد ہوں گی. بالکل. جو پڑھنے لکھنے سے مراد یہاں پر صرف فارمل پڑھائی نہیں ہے, بلکہ وہ تمام تر چیزیں شامل ہو جاتی ہیں کہ خواتین کو ذہنی طور پر صحت مند رہنے پر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اچھا معاشرہ تشکیل کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے سر, بہت اچھے انداز میں آپ نے سارے سوالات کے آنسر دیے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, ذہنی صحت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آج ہم نے سارے سوالات میں سنا, اور ایک چیز جو میں نے آج سیکھی وہ یہ کہ دیکھیں انسان جو ہے نا ایک فطری عمل ہے, اس کو اللہ نے بنایا ہے, اس کو اسی چیز میں سکون ملے گا اور اسی چیز میں صحت حاصل ہوگی جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے, یعنی کہ فطری ہیں. آج معدنیات پہ بات ہوئی, وائٹامنس پہ بات ہوئی, اور ہم جب اس سے دور ہو جائیں گے اور ہمارا آرٹیفیشیل چیزوں کا انٹیک چاہے وہ کھانے پینے میں ہو یا اس کے علاوہ ہو, تو ہم ذہنی جو ہے ہماری صحت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی بار انشاءاللہ بہت جلد. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال, اور آج کی ویڈیو, آج کا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں ہمیں ضرور کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. اللہ حافظ. عظیم, میں نے تو ویکسینیشن کرا لی, اب میں محفوظ بھی ہوں اور احتیاط بھی ختم. آپ تو محفوظ ہو گئے, لیکن آپ اب بھی کووڈ پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں, اس لیے احتیاط ضروری ہے. ویکسینیشن کے بعد بھی تمام احتیاطی تدابیر کو ہرگز نہ چھوڑیں. اپنے ساتھ ساتھ سب کا خیال رکھیں. آئیں, بنائیں مل کر ایک صحت مند پاکستان. احساس کریں, کہیں دیر نہ ہو جائے. ہومیوپیتھک اور بایو کیمک دوا سازی میں عالمی قائد ڈاکٹر ولمار شعاب جرمنی